بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے زمین و آسمان کے بارے میں کہ ارض و سما کی تخلیق کتنے دن میں ہوئی۔ اگر اس سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید ویڈیو لا سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو بمے ان کی معدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہیں یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیت تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ یہود کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہود نے کہا اگر آپ اختتام صحیح کرتے تو آپ کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف کی آیت نمبر 38 تا 39 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی، پس آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری مخلوق جمعہ کی آخری گھڑی میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں جمعہ کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اس ساعت کو زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن فرمائی تھی، اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، پس وہ ساعت بھی جمعہ کی آخری ساعت ہی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھیلا دیا۔ پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پھر یہود نے منگل کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے بدھ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا۔ پھر یہود نے جمعرات کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔
پھر یہود نے ہفتہ کے بارے میں پوچھا اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ قاف کی آیت نمبر 38 نازل ہوئی، بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکان نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعہ کے دن پیدا کیا، اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، چرند و پرند، جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار ناموجود تھی۔ اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیقی زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اسباب یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو روایت پہلے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نور سے مراد نور القمطس ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ روایت میں ہے شمس و قمر کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم الآخر، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے، اس لیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر ہم اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں ناقص و تعارض ہوگا، جو کہ مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایام کا نام دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہی نام رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام ہوں اور شمس و قمر نہ ہوں، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے، نہ سورج، نہ چاند، اور صبح و شام کا مصروف یعنی ایسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرۃ وعشیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس دین کی طرف سے کافر مسلسل شک و شبہ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یا ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے۔ یوم عقیم کا عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ تسیہ یا بایام قرآن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے، لہذا اعتراض نہ ہوگا۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح و شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدا اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور اسے صبح و شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر اور لیل وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ وقت ہوگا جو صبح و شام یہاں آتا ہے۔ اسی اعتبار سے بکرۃ وعشیہ کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ بعض علماء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق امور 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کی سپرد فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ اور فی یوم کان مقدارہ
الفسنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا ان یوم عند ربک کالف سنۃ مما تعدون کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھیں، اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے درج ذیل آیات کی تفسیر منقول ہے، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم فرمان برداری کرو خوشی سے یا زبردستی، وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرمان برداری کرو اور میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تم شق ہو کر اپنی نیروں کو نکال اور اپنا منافع کو بھی نکال کر باہر کر دو، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا گیا کہ شمس و قمر اور نجوم کو ظاہر کرو، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی فرمائی۔ آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شمس و قمر، ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔ سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس تحقیق کی مذکورہ سے احادیث و اقوال سلف کے حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش زمان، ایام، لیالی اور شمس و قمر سے مقدم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 تا 27۔ ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کے ساتھ جو عزت اور بزرگی والی ہے باقی رہے گی۔ لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ قصص کی آیت نمبر 88۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمانہ، لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کا فنا، ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان سمایا قائل ہیں، خواہ وہ اہل اسلام ہوں یا اہل تورات و اہل انجیل اور مجوس وغیرہ۔ البتہ ایک قوم دہریہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے، اور اس فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقشہ کو دوبارہ قائم فرمائے گا اور جمیع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا، اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بات بالکل ظاہر اور اظہر من الشمس ہے کہ عالم میں جو شے بھی مشاہدے میں ہے وہ جسم ہے یا قائم بالجسم، اور جسم دو حال سے خالی نہیں، وہ متفرق ہو یا مجتمع۔ اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان یقینی ہے، اور اگر مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختراق ممکن ہے، اور یہ دونوں یعنی اختراق مع احتمال الترتیب یا احتمال مع احتمال الاختراق، چونکہ لازم ملزوم ہے اس لیے ایک کے معدود ہونے سے دوسرا بھی معدود ہو جائے گا۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ سائل کہے گا کہ یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن اسے کس نے پیدا کیا؟ نتیجہ بن جیغ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا کہ لوگوں نے اسی طرح کے سوالات کرنے شروع کیے، بس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تکبیر بلند کی اور فرمایا جو کچھ میرے خلیل نے مجھ سے فرمایا تھا وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ تم سے اس قسم کے سوال کریں تو تم انہیں جواب میں کہو اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔